نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ بڑا ایکسائٹنگ سیشن ہے سیرہ کا۔ ہم لوگوں نے کل جہاں تک پڑھا تھا کہ بدر کے بالکل پری بدر جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ہم لوگوں نے کور کی، اور آج انشاءاللہ فائنلی ول گیٹ انٹو اسٹریٹ اوے بدر۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ایک آیت جو ہے سورہ نحل کی، اٹس آیت نمبر 125، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج کل کے ٹائم میں، اسپیشلی ان بچوں کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے کہ جو تھوڑا بہت بھی دین کا نالج رکھتے ہیں یا ان کی انکلیشن ہے اس سائڈ پہ اور وہ سمجھتے ہیں، اور کئی دفعہ جب بات ہوتی ہے تو وہ اس ڈیبیٹ میں یا اس بات میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ یہ آیت ہم سب لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ جو کچھ نہ کچھ پورشن بھی جانتا ہے نا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو اس کا یہ کام ہے کہ جہاں پہ اس کو لگے کہ اس کو وہ بات جو اس نے سیکھی ہے، اللہ نے اس کو سکھائی ہے، اس کو بیان کرنی چاہیے تو اس کو بیان کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ نحل کی آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بعد میں اس کو پورا کرتے ہیں آیت کو، میں اس کا ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں، سمپل سادہ سی۔ ادعو دعا ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، ادعو کہتے ہیں بلانا، الی سبیل ربک اپنے رب کی رستے کی طرف آپ بلاؤ، بالحکمت وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ پہلی چیز سب سے پہلے آپ کے اندر وزڈم ہونا چاہیے جب آپ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بات کرنے جا رہے ہو تو پھر۔ دوسرا والموعظۃ، موعظہ واعظ کہتے ہیں، کسی چیز کو سمجھانا یا بڑے پیار کے طریقے سے کسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اس کو واعظ بولا جاتا ہے، جس میں سختی بالکل نہیں ہوتی، نرمی ہوتی ہے۔ دا فرسٹ تھنگ وزڈم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بات کرنے جا رہے ہو، ان کا مینٹل لیول یا اس کا ایجوکیشن لیول کیا ہے۔ پھر جب آپ بات کرتے ہو تو انتہائی نرمی کے ساتھ بات کو شروع کرتے ہو۔ والموعظۃ الحسنۃ، موعظہ خود جو ہے اٹ سیلف ایک بڑا آرام سے اور طریقے سے بات کرنے کو کہتے ہیں، والحسنۃ کا مطلب ہے کہ اور اچھے طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ بات کو کنوے کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا، یہ جب چیزیں آپ ہو جائیں، آپ نے ہر پریکاشن بھی لے لیا، بندے کے بارے میں بھی جان لیا کہ جس سے بات کر رہے ہیں کیسے کرنی ہے، پھر کرنے کا سٹائل بھی بڑا زبردست اور اچھے طریقے سے آپ نے چوز کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ بھی بات نہیں بنتی اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو پھر وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو پھر آپ بحث کریں، ڈیبیٹ کریں، لیکن اچھے طریقے سے۔ مطلب آپ کو بحث کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے لیول سے نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ بحث بھی کر رہے ہوں گے دین کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو لیول ہے، اپنا جو اخلاق ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے، اس سے نیچے نہیں جانا بات کو منوانے یا بتانے کے لیے۔ اور یہ سب جب آپ کر بیٹھتے ہو تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جو ہے گمراہ ہوا ہے اس کے رستے سے، هو عالم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے کہ جو کہ ہدایت کے رستے کے اوپر ہیں۔ تو ہم لوگوں کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جتنا ہم لوگوں کو پتہ ہے اتنی بات ہم لوگوں نے کنوے کر دینی ہے، جس ود دا بیسٹ دا نوشن، اور جو بہترین طریقہ ہمیں آتا ہے اس کے ساتھ، اور بس ہمارا کام یہاں تک ہے۔ اس کے بعد اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے اور کون ہدایت پہ نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لے کے آنا۔ سو آئندہ کبھی بھی ہم لوگ بات کریں تو یہ آیت ہمارے جو ہے وہ رہنی چاہیے ذہن میں کہ بات کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے بتایا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ایک آیت کے ساتھ اب ہم آتے ہیں آج کی سیرہ کی طرف۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر کیا کہ اب آپ اپنے ہاتھ کھول سکتے ہیں، اب آپ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، اور جو مسئلے مسائل اور جو چیزیں، اور جیسے آپ لوگوں کو انہوں نے یوزرو کر لیا تھا آپ کی جائیدادوں کو، آپ کے پیسوں کو، اور آپ اب اس کے لیے ایفرٹس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی پلاٹونز کو بھیجنا شروع کیا، چھوٹی چھوٹی اسکرمشز جو ہیں وہ ہوئیں، جس کے اندر انکاؤنٹرز بھی ہوئے 2-3 دفعہ، لیکن ابھی تک کسی قسم کی بھی لڑائی کی نوبت وہ نہیں آئی۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لاسٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے تھے، اور بیسیکلی ٹارگٹ جو تھا وہ ابو سفیان کا ایک قافلہ تھا وچ واز ہیویلی اکوپڈ، اور اس میں بہت زیادہ مال و دولت تھا، اور سمجھ لیں کہ اس سیزن کی یا اس سال کی ان کی سب سے بڑی جو ٹریڈ تھی وہ ہونے جا رہی تھی۔ ابو سفیان جو ہے وہ کاروان لے کے جا رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچتے ہیں تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ آلریڈی نکل چکا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ابھی یہاں سے پاس کیا ہے تو کتنے دن لگیں گے جس کے بعد ان کو واپس آنا ہے، اور پھر اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تب ہم ان کے ساتھ انکاؤنٹر کریں گے اور کوشش کریں گے۔ اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک جتنی بھی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا لوگوں کو ریکی کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی چیز کے لیے، تو ابھی تک کوئی بھی فائٹنگ کسی طرح کی فزیکلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے 2 کیروانز کے بارے میں کہا کہ 2 کیروانز آپ کو ملیں گے، اور ان میں سے ایک کیروان جو ہے وہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ کیروان مل کے رہے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب ایک بشارت تھی، ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کنفرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، تو اب ہمیں کامیابی حاصل ہوئے گی اتنی زیادہ ایفرٹس کے بعد۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ لوگوں کو پریپیئر کرنا شروع کیا۔ اب لوگ جو ہیں وہ پریپیئر ہو رہے ہیں مدینہ کے اندر، اور ان کی کیلکولیٹڈ ٹائم کے مطابق جب ابو سفیان کا قافلہ واپس آنا ہے تو بیسیکلی اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہ لوگ اس حساب سے اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاریاں شروع کرواتے ہیں تو ہمیشہ ان کا ایک طریقہ رہا کہ وہ کبھی بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں یا کتنے لوگ جو ہیں وہ ضرورت پڑے گی، اور اس ٹائم کے اوپر اس طرح سے سب کے اوپر لازم بھی نہیں تھا پارٹیسپیٹ کرنا، تو اس لیے والنٹیرلی جن لوگوں کو بلایا گیا، تو کچھ جو آتی ہیں نریشنز اس میں آتا ہے کہ 313 لوگ تھے، اور کچھ میں آتا ہے کہ 340۔ اب آگے چل کے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈفرینس اتنا کیوں آ رہا ہے، بٹ موسٹ پاپولر از 313۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ان سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور مدینہ سے نکلتے ہیں باہر، تو تھوڑا سا باہر جا کے کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس بھجوا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس اس لیے بھجوایا جاتا ہے کہ ان کی جو وائف ہوتی ہیں وہ بہت بیمار ہوتی ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتی ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود اپنے طرف سے کہہ کے وہ واپس بھجواتے ہیں کہ تم ان کا خیال کرو جا کے۔ لیکن اگر آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو اور تم بدر میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ مطلب اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ بدر ہونا جا رہا ہے، لیکن ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کو بولا کہ تم ایسے ہی ہو کہ جیسے تم ہمارے ساتھ شامل ہو، تم اس اعزاز سے محروم نہیں رہو گے۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اس لیے احادیث کی کتابوں میں جب ہم بدری صحابہ کے نام پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہوتا ہے، حالانکہ وہ فزیکل اس میں شامل بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور جب بدر سے واپس آئے تو جو وار بوٹی تھی، جو مال غنیمت تھا، ایون اس کے اندر بھی ان کو حصہ دیا گیا۔ ہی واز ٹوٹلی کنسیڈرڈ ایز اے بدری صحابی، اور کہ جیسے وہ ساتھ ہی موجود ہیں۔ اس میں پھر ایک صحابی ابو لبابہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا، اور وہ کس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو اس وقت وہ حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم کو پیچھے اپنا قائم مقام چھوڑ کے گئے کہ میری جگہ پہ جو ٹیک اوور کرے گا یا لک آفٹر کرے گا مدینہ کو۔ لیکن جب باہر نکلے مدینہ سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو واپس بھیج دیا۔ پھر اسی ٹائم پہ کچھ چھوٹے بچے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایج ان کی چھوٹی ہے، تو کچھ کو واپس بھیج دیا، کچھ کے ساتھ باقاعدہ بادشاہ کرنے کی نوبت آئی، اور جن لوگوں نے باقاعدہ آرگو کیا، ان میں سے جو 2 لڑکے ہیں ان کا بہت مشہور جو ہے واقعہ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ دونوں کا نام معاذ تھا، اور کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ ایک کا نام معوذ اور ایک کا نام معاذ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو واپس بھیج دیا کہ تم لوگ چھوٹے ہو اور ابھی تم لوگ جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اب ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے فلاں آدمی کو جو ہے ریسلنگ میں ہرا سکتا ہوں، تو آپ میری اس سے ریسلنگ کرا رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، اگر میں اس کو ہرا دوں گا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دی یہ بات سن کے، اور اس کو بولا ٹھیک ہے تم لوگ ریسل کرو اور ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور واقعی اس لڑکے نے جو ہے وہ
ہرا دیا آدمی کو، تو دوسرا لڑکا جو ہے وہ بولتا ہے کہ میں بھی اس بندے کو ہرا سکتا ہوں. تو ان کی آرگومنٹ دیکھ کے، ان کا شوق دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو الاؤ کر دیتے ہیں. آلدو کہ وہ چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا شوق دیکھتے ہوئے ان کو ساتھ میں شامل کر دیا جاتا ہے لشکر کے. اب اس طرح سے یہ جو پورا کا پورا لشکر اور کیروان ہے یہ پریپیئر کر کے مدینہ سے نکلتا ہے، اور بیت الثقوہ کے پاس جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ آگے جائیں اور جو کیروان ہے اس کے بارے میں کچھ نیوز وغیرہ لے کے آئیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کتنی دور ہے. وہ لوگ تیزی سے آگے نکلتے ہیں، کچھ آگے جا کے دور سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیروان جو ہے وہ کتنا دور ہے. سو دے جسٹ کیم بیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ کیروان آلریڈی نظر آ گیا ہے اور وہ آلموسٹ اس کو پہنچنے میں 3 یا 4 دن یا کچھ اس طرح سے اتنا ٹائم لگ جائے گا. اب دوسری طرف جو کیروان ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آ رہا تھا ابو سفیان کی سپرویژن کے اندر. ابو سفیان واز اے ویری انٹیلیجنٹ مین. ابو جہل کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سرداروں میں سے سردار تھا، لیکن اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں اس کی نہیں ملتی ہمیں. آلدو کہ وہ بھی بہت بڑا دشمن تھا اور بات کی ساری جنگیں جو ہیں وہ اس کی لیڈرشپ میں لڑی جاتی ہیں، لیکن ہی واز ٹوٹلی اے ڈفرینٹ کریکٹر. تو انٹیلیجنٹ آدمی تھا. دور سے وہ ان 2 آدمیوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ اسپائنگ آن دیم. اب وہ جب اس جگہ کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ قریب اپنا کاروان کو روکتا ہے، اپنے اونٹ سے اتر کے آ کے نیچے دیکھتا ہے اور پورے ان کے قدموں کے نشان اور ساری چیزیں، اور وہاں پہ اس کو کیمل کی جو ڈراپنگ ہے وہ مل جاتی ہے. وہ بیٹھتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اور اس کے اندر جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے وہ دیکھ کے اس گٹلی کو کہتا ہے کہ یہ کھجور جو ہے یہ صرف اور صرف مدینہ میں اگتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آ کے ہمارے اوپر جو لوگ سپائی کر رہے تھے وہ مدینہ کے لوگ ہیں. اس کو کہیں نہ کہیں سینس ہو جاتا ہے کہ اب وہ ڈینجر میں ہے. اسی وقت وہ ایک آدمی کو بھگاتا ہے تیز رفتار گھوڑے کے اوپر کہ تم فوراً جو ہے وہ مکہ میں پہنچو اور قریش کو بتاؤ کہ تمہارا جو سارا کا سارا مال ہے وہ خطرے میں ہے، اور یہ تم لوگوں کا جو پورے سال کا جو تم لوگوں کا ایک ٹریڈ کا پورا سامان ہے اس کو اگر تم بچانا چاہتے ہو تو نکلو اس کے لیے. وہ آدمی تیز رفتاری سے نکلتا ہے اور مکہ میں پہنچتا ہے اور قریش میں جا کے اعلان کر دیا جاتا ہے. وہاں تو ایک طرح سے جو ہے تھرتھلی مچ جاتی ہے کہ یہ بہت بڑا رسک جو ہے. اب آپ اس طرح سے اس کو نوٹس کر رہے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی آدمی جس کا بہت بڑا شپ جو ہے کنٹینر سے بنا ہوا آ رہا ہو اور اس کو پتہ لگ جائے کہ دیٹ از ان ڈینجر، تو وہ کہاں سو سکے گا اور وہ کہاں آرام سے بیٹھ سکے گا. وہ تو اپنے ہاتھ پیر جتنے مار سکتا ہے وہ مارے گا. اور یہی حالت اس وقت قریش کی تھی. اب نہ صرف ان کو یہ کہ اپنی جائیداد اور اپنے مال کی پڑی تھی، بلکہ ان کو اب غصہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ایک طرح سے مجبور کر دیا یہاں سے نکلنے کے لیے، وہ اتنی انہوں نے ہمت کی کہ وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں اور ان کا جو کیروان ہے اس کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے ابو جہل سب سے آگے تھا. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ابو جہل تو چاہتا تھا پہلے ہی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی جنگ کا معاملہ ہو اینڈ ونس فار آل ہم یہ مسلمانوں کا قصہ ہی ختم کر دیں. اب اتنا بڑا جو موقع ملا تھا وہ اس کو کبھی بھی گنوانا نہیں چاہیے تھا. اس نے اتنا شور کیا اور وہاں پہ پوری کی پوری جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ جتنا میکسیمم لے کے آ سکتا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس آرمی کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے. ہر سردار جو ہے اس کے اوپر وہ لازم کر دیا جاتا ہے کہ سب کے سب یہاں سے نکلیں گے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ سب کا مال جو ہے وہ اس کیروان کے اندر ہوتا ہے. تو وہاں زبردست تیاری ہوتی ہے، اور آلموسٹ انیشلی وہاں پہ اراؤنڈ 1300 جو پیپل ہیں وہ مکہ سے تیار ہو کے نکلتے ہیں فلی آرمڈ اینڈ ایکوپڈ. اب ادھر سے مسلمان جو نکلے ہوتے ہیں، مسلمان میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ بیسیکلی جس طرح سے انہوں نے پہلے جتنی دفعہ بھی آئے ریکی کرنے کی کوشش کی، انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی کاروانز کو بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس دفعہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بشارت تھی، سو بیسیکلی دے ور کیپنگ ان مائنڈ دا کیروان آف ابو سفیان. اس حساب سے جو لوگ آئے وہاں پہ، میں نے آپ کو بتایا کہ 340 اگر انیشلی سٹارٹ ہوئے تو کچھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس سرٹن ریزن کی وجہ سے بھیجا، تو الٹیمیٹلی 313 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بچ گئے. اب ان میں سے بھی ٹوٹل ان کے پاس جو ہارس مین تھے وہ 2 تھے، ایک جو مقداد بن اسود تھے اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 2 آدمی تھے جو ان کے پاس گھوڑے تھے. 70 کے قریب ان کے پاس کیملز تھے، اور جو لوگ ٹریولنگ کر رہے تھے وہ ٹرن بائی ٹرن کر رہے تھے. خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایون بینگ اے لیڈر
انہوں نے یہ پریویلیج نہیں لی کہ وہ اکیلے جو ہیں وہ مسلسل سفر کرتے رہتے. ان کے ساتھ بھی حضرت علی اور ایک اور صحابی ابو دردہ کے بارے میں ہے غالباً کہ ان کے ساتھ ہر 3 آدمی کے پاس ایک اونٹ تھا جس کی وہ سواری کرتے تھے اور ٹرن بائی ٹرن وہ لوگ اس کے اوپر سوار ہوتے تھے. تو یہ سچویشن تھی یہاں پہ مسلمان جو آرمی تھی اس کی. اور ادھر جو قریش نکلے 1000 خالی ان کے پاس گھوڑے تھے. ادھر 1000 گھوڑے تھے اور ادھر خالی 2 گھوڑے تھے اور بے تحاشا کیملز, اور انہوں نے ساتھ جو ہیں وہ سلیو گرلز کو لیا اور کھانے پینے کا انتظام, اور یہ سارا کا سارا پورا لاؤ لشکر لے کے وہ چلے, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا ابو جہل کا کہ ہم ایسا لشکر لے کے چلیں گے یہاں سے کہ جو پورا عرب جو ہے نا ایک زمانے تک اس لشکر کو یاد رکھے گا, اور ہم لوگ بالکل کرش کر کے مسلمانوں کو واپس آئیں گے, اور وہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے اس چیز کو میک شور کریں گے کہ اب یہ والا جو فتنہ ہے سو کالڈ یہ نہیں اٹھے گا واپس, اور اس کو ختم کر دیا جائے گا.